اب یہ ہوگا، اب فرینکلی اب یہ ہوگا کہ بھئی اگر میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہوں جیسے دبئی کا وہ ہے، میں کہوں گا کہ یار یہ انکوالیفائڈ پائلٹ میرے زمین کے اوپر، میرے شہر کے اوپر ہوائی جہاز چلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کو بین کرو. اینڈ فرینکلی وہ بین کر سکتے ہیں، بین کر دو اس ایئر لائن کو، ہم نہیں مانتے ایٹسٹرا ایٹسٹرا. آئیاٹا کو اب ضرور کچھ کرنا پڑے گا. ویسے تو پاکستان ہی پوری طرح فرضی ہے، لیکن اب ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جس سے پاک کہیں منہ دکھانے لائق ہی نہیں رہا ہے. پاکستان میں ہوائی جہاز فرضی پائلٹ اڑا رہے ہیں جنہیں ہوائی جہاز اڑانے کا قانونی طور پر کوئی تجربہ اور مانیتا ہی نہیں ہے، جس پر پاک میڈیا نے پاک سرکار کی جم کر دھجیاں اڑائیں. 860 پائلٹس کے ایگزامینیشن کے انہوں نے پیپر دیے، کیسے کیسے دیے، تو ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا. دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ ہمارے پائلٹس جس میں سے 262 آؤٹ آف 860 30% آلموسٹ ان کے لائسنسز فیک ہیں. ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے. اور یہ جو لسٹیں میں نے دی ہیں انہیں مشکوک کہ ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائری شروع ہو چکی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوئی. ناظرین، وفاقی وزیر سول ایویشن کی گفتگو آپ نے سنی جو کہ قومی اسمبلی میں بھی تھی اور پریس کانفرنس میں بھی تھی. کافی دنوں سے یہ ایشو چل رہا ہے، بہت زیادہ آپ کو اس حوالے سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پائلٹس کے بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے کہ آخر یہ پائلٹس کیسے بھرتی ہوئے، کیسے وہ فیک لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اب اس ساری سچویشن کا مستقبل کیا ہے جو اس سے اوور آل پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھ گیا پورے دنیا میں، اس کو اب کیسے اس ہزیمت کو مٹایا جائے گا اور کس طرح سے سچویشن سے باہر. صاحب، معاملہ اتنا ہی سادہ ہے، اور کیا لائسنس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت قابل اور ماہر ہیں اور آپ کو واقعی پریکٹیکلی سب آ گیا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لائسنس ایک فارمیلٹی ہے، آپ کی قابلیت اور جو اس کی ایک مہارت ہے وہ ایک الگ چیز ہے؟ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اندرونی کہانی جو ہے وہ یہ ہے، سب سے برا ادارہ جو ہے ہمارے سسٹم میں وہ ہے سول ایویشن اتھارٹی. ادھر ایک آپ حیران ہوں گے کہ ایک تھانہ کلچر ہے، ادھر رشوت چلتی ہے، ادھر کانٹیکٹس کے تھرو آپ کو لائسنسز ملتے ہیں. ٹوٹل کمپلیٹ کرمنلائزیشن آف لائسنس ایشوئنگ. ویسے تو جیسے اگر گاڑیوں کا لائسنس دیکھیں تو وہ 90% فیک ہیں، وہ تو سب لوگ مانتے ہیں. پولیس آفیسر کہتا ہے وہ تو 90% فیک ہیں. اگر یہ 30% فیک ہے تو وائی شوڈ یو، آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ ایک پہلی بات تو یہ اسٹینڈرڈز آر یوز لیس. دوسری بات یہ ہے یہ پی آئی اے کا قصور نہیں ہے، یہ سی اے اے کا قصور ہے. تو آپ کو میں یہ راٹ کدھر سے شروع ہوا؟ پہلے تو ایک قصہ ابھی آج میں نے پڑھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ایک بھتیجے کو رکھنے کی کوشش کی اور نور خان نے جا کے ریزائن استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد یہ جو سول پی آئی اے جو ہے یہ ہر پرائم منسٹر کا بیبی بن گیا. ادھر جس کو لگائے انہوں نے جس ماسی کو لگائے ایئر ہوسٹس بنا دیے، جس آدمی کو جو اچھا لگے اس کو اسٹیورڈ بنا دیا. پتہ نہیں کیا ایک زمانے میں میں یقین کریں کہ میں رپورٹ کرتا تھا پرائم منسٹر کو ریگارڈنگ دا حالت آف پی آئی اے، اور کبھی کدھر وہ جا کے مجھے پکڑ کے کہتے تھے تنخواہ بڑھا دیں، یہ کر دیں، وہ کہ ٹوٹل کمپلیٹ کیوس. اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ڈی جی سول ایویشن ہے یہ کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ 2008 سے 13 تک یہ تو پٹیرو کے جو دوست ہوتے تھے جو خود پائلٹ سے وہ اپوائنٹ ہو جاتے تھے. صحیح. چیئرمین جو ہوتا تھا پی آئی اے کا وہ بھی ایک اور دوست نکلتا ہے. ابھی آپ ایک پائلٹ کو چیئرمین بنا رہے ہیں، ٹیریبل کانفلکٹ آف انٹرسٹ. وہ کبھی چیئرمین نہیں بننا چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ، کوئی ایئر فورس افسر آپ کو اچھا لگے، وہ ریٹائر ہو رہا ہے، اس کو لگا دیں جی پی آئی اے میں لگا دیں، پوسٹ کر دیں. وہ ایک پارکنگ لاٹ بن گیا ہے نا پی آئی ایف آفیسرز کے لیے. آپ کو ایک ایئر لائن کے لیے آپ کو سیفٹی پروفیشنلز چاہیے، پیپل ورسٹ ان سیفٹی اینڈ بزنس مینجمنٹ. اور خدا کے لیے آپ سے نہیں چل سکتا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے. خدا کے لیے اس کو پرائیویٹائز کریں اور ان لوگوں کو دیں جو چلا سکتا ہے.
لیکن ہلالی صاحب، عمران صاحب نے تو ابھی بتایا کہ بڑا مشکل ہے لائسنس حاصل کرنا، آپ نے تو کوئی اور ہی تصویر کھینچ دی ہے. ہر 6 مہینے میں ایک لائسنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بھائی. ایوری 6 months you have to go through a test. ٹھیک. اچھا لیکن عمران صاحب مگر آپ کو ایک چیز بتا دوں، لاسٹ میرا کنکلوڈنگ ریمارک یہ ہے کہ آپ جب ایک پائلٹ کو ٹرین کرتے ہیں نا، اٹ از، مجھے کہا گیا ہے، اٹس ریلیٹیولی ایزی ٹو فلائی اے پلین. ہر چیز آٹومیٹک ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے، جب ایمرجنسی آ جاتی ہے تو وہ پائلٹ کی ٹریننگ ہوتا ہے. اور ہمارا اگر آپ کے پاس ٹریننگ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جو جعلی لائسنس کا یہ معاملہ انہوں نے سارا اٹھایا، خاص طور پر جو پلین کریش ہوا تھا اس کے بعد جو آئی انکوائری رپورٹ، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل سے یہ معاملہ شروع ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے اسے ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا اسے ہینڈل کیا گیا؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کیا کھیل رہے ہیں، اور آپ اس بات کو اس طرح کھلے عام بتا دیں گے جب تک کہ کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو، اس پوائنٹ پر ہی آپ اس طرح سے کہہ دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ ایک پراپر طریقہ تھا؟ سمینہ، بات یہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہی وزیر موصوف ہیں جن کی اپنی ڈگری کے حوالے سے یہ تھا کہ جی شاید جعلی ڈگری ہے ان کی. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں جو یہ بات کر رہے تھے. اب ان کا اگر آپ 2 دن کا دیکھیں نا، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ یہ فیک لائسنسز ہیں. آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نہیں یہ مشکوک ہیں. اللہ کے بندوں پہلے خود تو کلیئر ہو جاؤ. انہیں خود پتہ نہیں، اور پوری دنیا میں وہ جگ ہنسائی کا باعث بن رہے ہیں. صرف پاکستان ایئر لائن ہی نہیں، ہمارے بے شمار ایسے پائلٹس ہیں جو انٹرنیشنلی جا کے بین الاقوامی اداروں میں ایئر لائنز میں کام کر رہے ہیں. آپ انہیں سب کو مشکوک بنا دیا. میں صرف یہ چاہوں گا جلدی آپ کو یہ چیزیں 2-3 ڈسکس کر لوں کہ ایک پائلٹ کیسے بنتا ہے، اس کو کیا کرنا پڑتا ہے. یہ کیا اتنا آسان ہے کہ جو مرضی اٹھ کے لائسنس لے لے؟ اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لائسنس خود سول ایوییشن اتھارٹی جاری کرتی ہے، یہ میں اور آپ نہیں کرتے. اور ہر سال یہ لائسنس رینیو کیا جاتا ہے، پہلی بات. اس کے بعد یہ طریقہ لائسنس دینے کا اتنا مشکل ہے کہ اس کا جو منٹ میں کمپیوٹر نمبر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ لائسنس ملنا اس میں کافی نہیں ہو جاتا. جب لائسنس مل جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ پائلٹ کو جہاز اڑانا بھی پڑتا ہے. یہ کوئی رکشہ ہے کہ وہ رکشے میں بیٹھا اور اس نے اڑا لیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے نہیں آتا تو وہ اڑائے گا کیسے. تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاز چلانے کے لیے پائلٹ کی مہارت پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور پھر اس مہارت کی بنا پہ اس کو ریٹنگ دی جاتی ہے، اس کی ریٹنگ ہوتی ہے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر پائلٹ ایسے ہیں جو عالمی سطح پر جنہوں نے ٹریننگز لی ہیں اور جن کے پاس عالمی لائسنس ہے، تو کیا وہ سارا پروسیس بھی غلط ہے؟ اس لیے آپ سب سے جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ 1500 آورز ایک کمرشل پائلٹ کو پورے کرنا پڑتے ہیں یہ لائسنس لینے سے پہلے. آپ نے تھیوری اور یہ ساری چیزوں کو اس طرح سے مکس اپ کر کے سارے پروسیس کو ہی فیک کر دیا. آپ نے ایک دم سے یہ کہہ دیا کہ سب ہی غلط ہے. آپ نے 262 سینسیٹیو معاملہ تھا لیکن اوور اس کو ایگزیجریٹ کر دیا گیا آپ کو لگ رہا ہے. اور ایک آخری بات پھر ہلالی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ آپ نے کہا جی 262 پائلٹس ایسے ہیں جن پہ آپ نے الزام عائد کیا، اور آپ نے کہا جی 28 سے ہماری بات ہوئی جس میں سے 9 مان گئے، باقی جو 19 تھے وہ کہاں گے، اور 262 جو ہیں ان کا کیا بنا؟ بھئی آپ پہلے اپنی تحقیقات تو مکمل کر لیں، خود تو رزلٹ نکال لیں. آپ نے اپنے خود رزلٹ نہیں نکالا، تحقیقات مکمل نہیں کی، اور پوری دنیا میں آپ نے بات پھیلا دی. اور اس کا لالی صاحب یہ صفائی ہو جائے گی یا مزید گند پڑ جائے گا؟ کتنا ٹائم لگے گا اس صفائی میں؟ ایک سجیشن میرا سرور صاحب کو یہ ضرور تھا کہ اگر وہ یہ سپیچ کرنا تھا ان کو، اور کرنا تھا اس لیے کہ سچ کو چھپانا نہیں چاہیے، پہلے ایسے کرتے کہ وہ انکوائری کرتے، ان لوگوں کو نکال دیتے، اور نکالنے بعد کہتے کہ ہم نے یہ ایکشن لیا ہے اس لیے اتنے لوگ پائے گئے تھے. اب یہ ہوگا، اب فرینکلی اب یہ ہوگا کہ بھئی اگر میں کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہوں جیسے دبئی کا وہ ہے، میں کہوں گا کہ یار یہ انکوالیفائڈ پائلٹ میرے زمین کے اوپر، میرے شہر کے اوپر ہوائی جہاز چلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا، اس کو بین کرو. اینڈ فرینکلی وہ بین کر سکتے ہیں، بین کر دو اس ایئر لائن کو، ہم نہیں مانتے ایسیٹرا ایسیٹرا. آئیاٹا کو اب ضرور کچھ کرنا پڑے گا. سوال یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ بیسیکلی آپ چیٹ کر رہے ہیں.
प्रॉब्लम ये है कि जो ये हमारे अरकान पार्लियामेंट भी जाली डिग्रियों पे हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई बीए करेंगे आप तो आप सियाने हैं, बल्कि इसका मतलब ये था कि आपने जाली डिग्री जमा कराई, मतलब आप सच्चे आदमी नहीं है, मतलब आप धोखा कर रहे हैं। तो बेसिकली तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी तो आ जाता है ना पायलट्स के हवाले से, अगर हम बात करें भाई नहीं है आपको टेस्ट अगर क्लियर होता है या आपको मसला है, आप बात कर सकते हैं अथॉरिटी से कि भाई ये क्या है। समीना, मैं तो शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि इसके दो पहलू हैं, एक इंसानी है और एक प्रोफेशनल है, दूसरा इखलाकी है। आपका इखलाकी पहलू इसमें मुझे आप बताएं, क्या तो रजाल यहाँ इतना इस सोसाइटी में हो चुका है कि आपको इखलाकी तौर पे कोई बंदा कहाँ मिलता है, किसी शोबे में देख लें, किसी इदारे में देख लें, बिल्कुल इसकी पकड़ जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसके पकड़ के लिए आप पूरे मुल्क को बदनामी की भेंट ना चढ़ा दें। आप पूरी तहकीकात करें, जो लोग जिम्मेदार हैं, सिर्फ पायलट से नहीं, वो सिविल एविएशन की काली भेड़ें जो इनको लाइसेंस इस तरह इम्तहान में जाली तरीके से पैसे लेकर कराती हैं, उनको पकड़ें।